السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان اسکول سسٹم بورڈ باب آج ہم تفصیلی سوال نمبر 5 پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ طہارت کے فوائد پر نوٹ لکھیں۔ یہ جو ہمارا تفصیلی سوال کا چیپٹر چل رہا تھا یہ تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت۔ تو پہلے ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا، پھر جو غسل کا طریقہ پڑھا، پھر قرآن کی روشنی میں، پھر حدیث کی روشنی میں۔ آج ہمارا تفصیلی سوال نمبر 5 یہ ہے کہ طہارت کے فوائد یعنی طہارت کے جو فائدے ہیں ان پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے طہارت کا لغوی معنی وہ پڑھ چکے آپ کہ عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ طہر سے نکلا معنی پاک۔ اسی طرح طہارت کا اصطلاحی معنی یہ بھی آپ نے پڑھ چکا ہے، پہلے 3 لیکچر میں ہو چکے بات کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور شرائط کے مطابق صفائی کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے مہینے حضور نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ یہ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وثیاب کرتے کپڑوں کو اپنے وثیابک اور اپنے کپڑوں کو فطہر بس پاک رکھیے، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اور ناپاکی سے دور رہیے۔ حدیث کی روشنی میں کل ہم نے 4 حدیثیں پڑھی تھی، ان میں سے 2 یہ ہیں کہ پہلی حدیث کے اندر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل نہیں قبول ہوتی الصلاۃ نماز بغیر طہور بغیر پاکی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے بغیر نماز کی نہ قبولیت کا بتایا۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا الطہور شطر الایمان، نماز طہور کہتے ہیں پاکی کو، صفائی کو، شطر کہتے ہیں حصے کو، الایمان ایمان، الطہور شطر الایمان پاکی جو ہے یہ ایمان کا ایک مکمل حصہ ہے۔ یہ طہارت ہے، یہ طہارت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ اب ہم طہارت کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ طہارت کے جسمانی اور روحانی فائدے، یعنی جسمانی کل ہم نے 10 فائدے پڑھے تھے۔ نمبر 1 ایمان کی علامت ہے، جسم کے جب جسم انسان کا پاک صاف ہوگا تو انسان کا ایمان جو ہے تر و تازہ رہے گا۔ اور دوسرا حدیث میں نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکی جو ہے صفائی ستھرائی ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا حب الہی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر عبادت کی قبولیت کا ذریعہ کہ جس کی صفائی نہیں ہے یعنی پاک نہیں ہے جو اس کی عبادت قبولی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکی حاصل کرنا، صفائی کرنا یہ عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے لیے طہارت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو بغیر پاکی کے نہیں چھو سکتے، یعنی قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک کلام کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک ہو جائے۔ اسی طرح صحت کا ضامن، جب آدمی تندرست صاف ستھرا رہتا ہے تو اس کی صحت بھی صاف رہتی ہے۔ جسمانی سکون کا ذریعہ، انسان کو طبی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ پرکشش شخصیت، پاک صاف رہنے والے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تھکاوٹ کی دوری، 8 نمبر یہ تھکاوٹ کی دوری ہے کہ آدمی جب تھک جاتا ہے تو غسل کرنے یا وضو کر لینے کے بعد انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عبادت کا لطف آنا، یعنی جب آدمی زیادہ پاک صاف رہتا ہے تو اس کے کی ہوئی عبادت کرنے انسان کو مزہ بھی لگتا ہے، لطف آنا لگتا ہے، زیادہ عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔ صاف ستھرے معاشرے کا قیام، جب ایک آدمی کو صاف ستھرا رہے گا دوسرے کے تمکین کرے گا تو اس طرح ایک پورا معاشرہ انسان کا پاک صاف ستھرا رہے گا۔ طہارت کے روحانی یہ جو سارے 10 ہے، یہ 10 وہ فوائد ہے جو جسمانی یعنی جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی 2 فائدے روحانی فائدے، نمبر 1 دل کی پاکیزگی کا باعث، جب انسان اپنے ظاہر کو یعنی جسم کو کپڑے کو پاک صاف کرتا ہے تو انسان کے دل کی پاکیزگی یعنی انسان کا دل جو ہے یہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح قرب الہی کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو قریب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے۔ زیادہ پاک صاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے قرب الہی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ آج کا ہمارا جو تفصیلی سوال نمبر 5 تھا، اس کے اندر اسی طرح آپ نے 2 چیزیں پہلے پڑھ لی تھیں، لغوی معنی اصطلاحی معنی قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد یہ جسمانی اور روحانی فائدے ہیں، 10 جسمانی ہیں جو کل پڑھ چکے تھے، 2 اور نئی چیزیں دل کی پاکیزگی کا باعث اور قرب الہی کا ذریعہ۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے۔ السلام علیکم۔